چاہتے ہیں کوئی عمل آپ کی خدمت میں ہو، ایسا ہو جو آپ ان سے باہر نکل آئیں پریشانیوں سے، تو سب سے بہترین ہے عمل یا علی۔ یقین ہو تو پڑھیے گا ورنہ چھوڑ دیجیے گا۔ یقین ہو تو پڑھیے، یا علی یا علی یا عمل کیا ہے؟ کتاب گوہر شب چراغ سے پڑھ رہا ہو، اور یہ کتاب عملیات کی ہے، یا آپ تک شاید نہ پہنچ سکے۔ اس میں کہتے ہیں آغائے نائینی مرحوم، کہتے ہیں انسان اگر نماز پنجگانہ میں کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھے بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد 110 مرتبہ اللہ اکبر، کتنا 100، یہ تو نمبر تو ذہن میں فیڈ ہے، ویسے نمبر کی برکت الگ سے ملے گی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک الگ سے اذان ہوتی ہے، یا علی جب لوگ جمع ہو جائیں اس اذان کو سن کر، تو آپ ممبر پر جائیے اور ممبر پر جا کے اعلان کیجئے، 3 اعلانات کیجئے۔ پہلا اعلان کہ جو شخص اپنا نسب بدل لے، یعنی جو شخص اپنے والدین سے آنکھ ہو جائے، اس پر خدا اور اس کے رسول کی ملائکہ کی لعنت۔ دوسرا اعلان کیجئے یا علی کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، اس غلام پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور تمام ملائکہ کی لعنت۔ اور تیسرا اعلان کیجئے یا علی کہ جو شخص کسی مزدور کی اجرت نہ دے، ایسے شخص پر اللہ، اس کے رسول اور تمام ملائکہ کی لعنت۔ امام فرماتے ہیں اسبق میں نے الصلاۃ جامعۃ کا اناؤنسمنٹ کیا، لوگ جمع ہو گئے، میں نے تینوں جملے پیغمبر کے ممبر سے بیان کر دیے۔ میں ابھی بیان کر کے اترا بھی نہیں تھا کہ لوگوں نے گھیر لیا۔ یا علی بتائیے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ آقا والدین کون ہے؟ یہ نافرمان مولا کون ہے؟ یہ مزدور کا اجرت نہ دینے والا کون مراد ہے اس سے؟ امام فرماتے ہیں اسبق میں نے سب سے کہا میں اتنا ہی بیان کرتا ہوں جتنا مجھے حکم دیا جاتا ہے، اب تم سوال کرتے ہو تو میں جاتا ہوں، اور پیغمبر سے جتنی ملے گی اجازت اتنا آگے بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اسبق میں لوٹ کر آیا پیغمبر کی بارگاہ میں، ان لوگوں کے سوالات پیش کی، یا رسول لوگ سوال کر رہے ہیں، تشریح طلب کرتے ہیں، میں یا علی جا کے بیان کر دیجئے۔ اور پھر ایسے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہ مجھے قریب بلایا، امام نے اس کی پوری کیفیت کو اسی موقع پر عملاً پیش کیا۔ اسبق میرے قریب آؤ، اسبق کا دایاں ہاتھ اپنے دائیں انگلیوں میں پکڑ لیا، ایسے اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما، اور پھر فرمایا یا علی جا کے کہہ دو انا و انت، میں اور تم اس امت کے والدین ہیں۔ یاد رکھیے گا والدین میں والدہ نہیں ہے لفظ، والد کی تثنیہ والدین ہے، میں اور تم اس امت کے والدین ابوا ہیں۔ تو جو آنکھ ہو جائے، جو اپنا نسب بدل لے، اس پر خدا، رسول، تمام ملائکہ کی لعنت۔ یا علی انا و انت مولا ہذہ الامہ، یا علی میں اور آپ اس امت کے آقا اور مولا ہیں، جو اپنے آقا اور مولا سے بھاگ جائے اس پہ خدا، رسول اور تمام ملائکہ کی لعنت۔ یا علی انا و انت، میں اور آپ اس امت کے اجیر ہیں، جو ہماری اجرت نہ دے۔ اللہ اکبر، یہ تینوں کوالٹی الگ الگ ہیں۔ جو اپنا بابا سمجھتا ہو اس کا مقام بلند ہے، باپ نہ سمجھے تو مولا تو سمجھے،
اس کا مقام بعد والا ہے. مولا نہ سمجھے تو اجرت کا حق تو ادا کرے. ہدایت جو ملی، یہ تینوں مراتب الگ الگ ہیں. اللہ اکبر. یہ تو حدیث تھی. تو امام نے اسبق کے کہنے پر ارشاد فرمایا. اب آئیے اگلا مرحلہ. آپ فرماتے ہیں اسبق دل چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ میں حدیث پڑھوں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں کہ سب سے بڑا زخم تاریخ میں اگر کسی انسان کے سر پہ لگا ہے تو صرف مولا کائنات. اتنا بڑا زخم تھا اور زہر کا اتنا شدید اثر تھا. اس کے بعد آپ کا حدیث بیان کرنا، انگلیوں میں انگلیاں تھام کے بتانا، جس کا وسیع ایسا ہو خود نبی کیسا ہوگا. تم ایک بخار میں کہتا ہو ہذیان ہو گیا تھا، علی کو چھوڑ کے جاؤ گے تو ایسا ہی ملے گا. ورنہ یہ صرف اگر شب ضربت کی مجلس میں آ کے سن لیتے تو جس کا علی سمجھ میں آ جاتا اس کا نبی سمجھ میں آ جاتا. ایک بخار میں ہذیان کا ہی، یہاں پورا سر کٹا ہوا ہے، شگافتہ ہے. پھر آپ کے الفاظ پھر فرماتے اسبق ایک دن میں رنجیدہ خاطر تھا. امام فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے میرے رنج کو محسوس فرمایا. مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یا علی، میں آپ کو ایسی حدیث یا ایسی خبر نہ سناؤں اس کو آپ سن لیں تو کبھی رنجیدہ خاطر نہیں ہوں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل سنائیے. ارشاد فرمایا یا علی، قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اور اس میدان میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اور اس میدان میں نور کے ممبر لا کے نصب کیے جائیں گے، اور سب سے بلند ممبر پر خدا مجھے شرف عطا کرے گا اور تم میرے ساتھ ساتھ ہو. یا علی، میں بیٹھوں گا پھر تم بیٹھو گے، اور تمہارے بعد نیچے دو نورانی شخصیات آ کر بیٹھیں گی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. ایسے میں جب سب لوگ متوجہ ہو جائیں گے، قیامت کا سارا مجمع متوجہ ہو جائے گا، تب جو دائیں طرف آپ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. اس کا مطلب کچھ جانتے ہوں گے اس وقت، اور بہت سارے نہیں جانتے ہوں گے. میں کون ہوں؟ کہے گا میں ہوں رضوان. رضوان خازن، خدا کی جنتوں کا خازن. خدا نے مجھے ساری جنت کی کیز، مفاتیح، چابیاں سب کے سب خدا نے مجھے دی ہیں. میں نے مصطفیٰ کو دی ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ مرتضیٰ کو دے دو. کے بعد یہ بیٹھ جائے گا. پھر جو آپ کے بائیں طرف ہوگا وہ کھڑا ہوگا. جملہ وہی کہے گا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. میں کون؟ میں مالک ہوں. یہ رضوان، یہ مالک. مالک کون؟ کہ خازن النیران، جہنم کے سارے طبقات کا جو کنٹرول کرنے والا ہے. خدا نے ساری چابیاں، کیز اور مفاتیح جہنم کی مجھے دی ہیں. میں نے پیغمبر کو دی، پیغمبر نے حکم دیا کہ علی کو دے دو. اب فرماتے ہیں یا علی، اب آپ اور آپ کے چاہنے والے اب جس کو چاہیں گے جون سی چابی دے دیں. اللہ اکبر. جس کو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے. عصیم الجنت والنار کا انداز تو اپنے مقام پر ہے، اور یہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان اپنے مقام. تو اس مرحلے پر بات کو یہاں لاتے ہوئے اب مولا کائنات کی حدیث آپ نے سنی،
اور کل میں نے آپ کی خدمت میں مولا کی وصیت کے کچھ کلمات بیان کیے تھے، اس سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں اور بیان کرتا ہوں کہ مولائے کائنات کی ساری زندگی اپنے مقام پر عبادتوں میں ایسے رہی ہے کہ امام نے کبھی بھی ایک وقت میں ایک عبادت پر اکتفا نہیں کیا، ہمیشہ آپ کی عبادت ہمہ جہتی رہی ہے۔ کبھی حالت نماز میں زکوٰۃ دے دی اور کبھی حالت نماز میں سمت قبلہ کی تبدیلی پر اتباع محمد کر لی، یعنی باقی سارے تو ادھر ادھر حیران رہے، کچھ پریشان رہے، کچھ عالی شان رہے، ورنہ کہاں حالت نماز میں قبلے کی تبدیلی، اور قبلہ بھی ایسے تبدیل ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا کہ مثال موجود، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام کے اپنے الفاظ انا مصلی الی قبلتین، میں واحد نمازی ہوں، اس نے دو قبلوں کی طرف ایک نماز ادا کی ہے، ایک نماز دو قبلوں کی طرف۔ اگر باقی کوئی اور بھی ہوتا ایسا نمازی، ایسے ویسے تو بہت تھے، اگر علی جیسا نہ کل کوئی تھا نہ آج کوئی ہو سکے گا۔ تو آپ کی ہر عبادت میں عبادت یک جہتی نہیں، کئی جہتوں کو لیے ہوئے، یعنی آپ اگر اپنے گھر سے چلے ہیں شہزادی کونین کے لیے انار لینے کی خاطر، تو اپنے گھر میں گھر والوں کو راحت پہنچانا عبادت ہے کہ نہیں؟ اذیت پہنچانا کل بھی حرام تھا اور آج بھی حرام ہے، راحت پہنچانا کل بھی سنت اہل بیت تھا اور آج بھی سنت اہل بیت ہے۔ شہزادی کونین نے کبھی کوئی سوال نہ کیا، آپ نے اصرار کر کے ایک انار کے لیے جب سیدہ کی زبان مقدس سے سن لیا تو انار لینے کو چلے، اب عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی عبادت میں ایک اور عبادت ہو گئی کہ کسی معذور کو دیکھا تو اس کی بھی خدمت ہو گئی۔ تو مولا کی ہر عبادت میں آپ کو ایک سے زیادہ پہلو ملیں گے، اور اگر یہ گھر کے رہنے والوں کے لیے آپ راحت کا سامان کرتے ہیں تو عبادت ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو بھی ایک عبادت نہیں کرتے۔ کیا مشکل وقت تھا جب ود کا ماننے والا عبد و ود اور امام کے مقابلے پر، اور یہیں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور پہنچا دوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں مولا کے قاتل کتنے ہیں؟ تو اگر مولا کل ایمان ہیں تو پھر کافر کون ہونا چاہیے؟ اب مولا کو دیکھتے جائیے، قاتلوں کو پہچانتے چلے جائیے۔ میں پھر اشارہ کرتا ہوں کہ ویسے تو ایک شخص تھا جس نے ناقہ صالح کے پاؤں کاٹے تھے، مگر قرآن نے صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے، بتانا یہ ہے کہ پوری قوم شامل تھی۔ مولائے کائنات کی شہادت میں ظاہر بظاہر تو ایک انسان تھا مگر پیچھے پوری فکر موجود تھی، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے قوم صالح پر عذاب آیا چیخ آسمان سے آئی، ایسے اس قوم پر عذاب آیا کہ علی جیسا عالم نہ رہا، جاہلوں کے ہاتھ لگے، اور ایسے جاہلوں کے ہاتھ لگے کہ دن بھی یاد نہ رہے جمعہ کب اور بدھ کب۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ مولا کی ہر عبادت میں ایک پہلو بنا ہوا ہے۔ جب عمر ابن عبدوت کو آپ نے گرایا، اس نے اپنی پست فطرت کو استعمال کرتے ہوئے، میں کہتا ہوں پھر بھی اتنا تو غیرت مند تھا کہ لباس تو رکھا۔ جملہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا، یا لباس تو رکھا۔ پتہ نہیں کتنی پست فطرت تھی ادھر ادھر کے مارے ہوں کی
کہ جنہیں سوائے اس کام کے کوئی اور کام سمجھ میں نہ آئے. تو یہاں تو اس نے آپ سے گستاخی چہرہ امیر کیا. اب ایک عبادت ہے جہاد اصغر، ایک ہے جہاد اکبر. امام کر رہے تھے چھوٹا والا جہاد، اس میں بڑے جہاد کو بھی شامل کیا. تو امام کی ایک عبادت ایک میں نہیں چل رہی ہے. اللہ اکبر، غور کیجئے گا. ارے بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے، امام تو امام ہیں، امام کے نام پر کتنوں کو دو دو عبادتوں کا شوق رہتا ہے. گھر میں بیٹی سے ملنے آئے تھے اور دیکھ رہے تھے چہرہ علی ابن ابی طالب. یہ دو عبادتیں آپ کے بس میں کہاں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. البتہ اس کی اس واقعے کے بعد جو ایک فائدہ ہمیں پہنچا، قسم بخدا اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ہمیں یہ فائدہ نہ پہنچتا. کہ پھر جب بعد میں خاتون خانہ پیغمبر نے پیغمبر سے سوال کیا، وہ یہ حدیث کنفرم کرنا چاہیے، تو پیغمبر نے کنفرم کر دی. تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ تو عبادت محدود ہو گئی، جب تک علی سامنے رہیں گے تو عبادت ہوگی. پتہ نہیں کیا خواہش تھی کہ جب علی نہ رہیں گے تو یہ عبادت کیسے ملے گی. امام اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا، امام الانبیاء نے، کہ گھبرائیے نہیں، علی سامنے نہ رہیں گے تب بھی عبادت تو رہے گی. وہ کیسے ہوگی؟ کہ جو زبان سے ذکر علی کرے گا. اچھا، پھر اب آگے ہم کیا سوچتے؟ ہماری سوچ کہاں جا سکتی تھی؟ ان کی سوچ کہاں تک گئی؟ اب لفظ یاد رکھیے کہ مولا کے مخالفین کو پہچاننے کا ایک راستہ یہ بھی تو ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے. اب غور کیجئے، کہنے لگے اچھا اگر کبھی ایسا ہوا کہ زبانوں پر تالا بندی ہو گئی تو پھر یہ عبادت کیسے ہوگی؟ اللہ کا رسول مسکرائے، فرمایا اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. وہ انتظام کیا؟ کہ حب علی عبادہ. یا علی. یا علی. تو ساری عبادتوں کو مولا اور مولا کی محبت میں مولائیوں کے لیے، جیسے سورہ اخلاص 3 دفعہ ہو تو قرآن جمع ہو جائے، کل کی بات سے آج کی بات مل گئی، ویسے اگر مولا کی محبت میں زبان چلے، دل ہلے اور ہاتھوں میں اطاعت کا مزاج رہے تو پورا ایمان یہیں جمع ہو جائے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ذکر علی والے بھی ہیں اور حب علی والے بھی ہیں. اب چھوٹی سی بات ہو، سن لیجئے، کتنا آتے ہوئے علی والے بن جائیے. اس میں کیا شک ہے کہ آپ سے بہتر نہ کوئی حب والا ملے گا اور نہ کوئی ذکر والا ملے گا. حب کی پہچان ہے ذکر سے. میں نے ذکر کیا اور آپ کا حب آپ کے چہرے پہ نمایاں ہو گیا. اب زبان چپ بھی ہو تو چہرے تو بولتے ہیں. اب تو یا علی. تو اب تو سنیں گے کہ مولا نے کیا فرمایا. اللہ اللہ فی جیرانکم. یہ پورا مقدمہ اس لیے تھا کہ اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ پہلے اپنا مقام پہچانے، پھر مولا کی بات کو پہچانے. اللہ اللہ فی جیرانکم 2 مرتبہ فرمایا. اللہ اور اللہ، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا.
کہ اتنی وصیت اور تاکید پیغمبر پر خدا کی طرف سے پڑوسیوں کے لیے آئی کہ ہم محسوس کرنے لگے کہیں پڑوسیوں کو میراث میں شامل نہ کر دیا جائے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مولا کے الفاظ۔ آپ کو حوالہ چاہیے تو جائیے، کتاب کا نام بہت آسان، نہج البلاغہ۔ اس میں جو مکتوبات ہیں، ان مکتوبات میں 47 نمبر کا یہ مکتوب وصیت کے نام سے، اللہ اللہ فی القرآن۔ کل بھی بات تھی قرآن کے حوالے سے، اور کل بھی بات ہوگی قرآن کے حوالے سے۔ اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کا خیال کرنا۔ کیوں؟ کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر اس قرآن پر عمل میں تم سے سبقت لے جائے۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے اہل بیت سے۔ عمل قرآن کی بات ہے، لفظ قرآن کی بات نہیں۔ اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ قرآن اور علی اور، آپ میں سے کوئی ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ جو قرآن پر عمل کرے وہی تو پیرو علی ابن ابی طالب ہے۔ میں اپنے الفاظ کہوں تو شاید میں طالب علم اور حقیر انسان ہوں۔ جب عبداللہ ابن عباس سے اس وقت کے اہل حکومت نے کہا کہ ہم نے سنا تم فضائل علی پڑھتے ہو، ابن عباس کا نہیں، میں تو تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ کہا دیکھو فضائل علی بیان کرنا چھوڑ دو، تو پلٹ کے کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کہ نہیں قرآن تو پڑھو مگر فضائل علی بیان نہ کرو۔ ایسا قرآن تو بتا دے کہاں ہے؟ اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ۔ پھر امام فرماتے ہیں فی بیت ربکم، دیکھو خانہ کعبہ کو خیال کرنا، اس کو خالی مت چھوڑ دینا۔ اگر خالی چھوڑ دیا تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام کے الفاظ، اور انہی الفاظ کے ساتھ جب امام نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اور میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا، آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور عمل پیش کر دیتا ہوں۔ بہت ساری مشکلات و پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں میں آپ چاہتے ہیں کوئی عمل آپ کی خدمت میں ہو، ایسا ہو جو آپ ان سے باہر نکل آئیں پریشانیوں سے۔ تو سب سے بہترین ہے عمل یا علی ادرکنی۔ یقین ہو تو پڑھیے گا ورنہ چھوڑ دیجیے گا۔ یقین ہو تو پڑھیے، یا علی یا علی یا علی۔ عمل کیا ہے؟ کتاب گوہر شب چراغ سے پڑھ رہا ہو، اور یہ کتاب عملیات کی ہے، یا آپ تک شاید نہ پہنچ سکے۔ اس میں کہتے ہیں آغا نائینی مرحوم، کہتے ہیں انسان اگر نماز پنجگانہ میں کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھے بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد 110 مرتبہ یا علی ادرکنی پڑھے، وہ پڑھنا کیسے؟ عام انداز سے نہیں پڑھنا، کہ جیسے آپ بیٹھتے ہیں تشہد اور سلام پڑھنے کے حالت میں ویسے بیٹھے ہوئے ہوں، تو اپنا یہ والا زانو گھٹنا اونچا کر لیجیے، رائٹ سائڈ والا، اور اپنا رخسار رائٹ سائڈ والا اس پہ رکھ لیجیے، اور پھر پڑھیے یا علی ادرکنی۔ اللہ اکبر۔ کتنا؟ 100؟ یہ تو نمبر تو ذہن میں فیڈ ہے، ویسے نمبر کی برکت الگ سے ملے گی۔ یا علی ادرکنی، اور عمل ہے بالکل 12 اماموں کے لحاظ سے 12 دن تک۔ اور یہ عمل کی شرط یہ ہے کہ جو دن آپ شروع کریں وقت اور جگہ دونوں ایک ہونی چاہیے۔
اگر وقت و جگہ ایک ہو تو انشاءاللہ یا علی ادرکنی کل بھی کارآمد تھا اور آج بھی کارآمد. ارے انبیاء کہتے ہیں، تو اگر انبیاء کے چاہنے والے سیرت انبیاء سن کر بھی نہ کہیں تو کب کہیں گے؟ بات پڑھ لیں محمد علی محمد. مومنین کرام کو ضروری اعلانات اور گزارشات ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ذکر مصائب کے بعد شبیہ تابوت کی برآمدگی ہوگی، ماتم اور پھر آج کی مخصوص زیارت پڑھی جائے گی. آپ سب سے آخر پروگرام تک شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. یہ مجالس و محافل آپ شب 23 رمضان المبارک کی مناسبت سے شب قدر کے اعمال بجا لائے جائیں گے. پروگرام کی تفصیل غور سے سماعت فرمائیے. پروگرام ٹھیک 7:30 بجے دعائے کمیل کی تلاوت سے شروع ہوگا. 7:50 پہ دعائے افتتاح پڑھی جائے گی اور 8:05 پہ اعمال شب قدر کا آغاز ہوگا، جس میں مخصوص نماز، تسبیحات، دعائے جوشن الکبیر، مخصوص سورہ، اعمال قرآن اور مختصر دعاؤں کی تلاوت ہوگی اور مخصوص زیارت پڑھی جائے گی. 10:30 بجے انشاءاللہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا. تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. جیسے کہ کل بھی میں نے اناؤنس کیا تھا، فوٹوز کھینچنا اور ویڈیوز بنانا سخت منع ہے، یو اے ای کے قانون کے مطابق بھی اور فقہی لحاظ سے بھی. انتظامیہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ اور اوقاف جعفریہ شارجہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے کہ فوٹوز آپ لوگ کسی کے ساتھ شیئر کریں یا ویڈیوز آپ شیئر کریں. تو اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کا یہ فعل حرام کے زمرے میں شمار کیا جائے گا. آخر میں آج کی نیاز جن مرحومین کی اصال ثواب کے لیے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم محمد حسین اسماعیل ہیمانی، مرحومہ امینہ بائی پنجوانی، ہیمانی فیملی، پنجوانی فیملی، بھوجانی فیملی اور وزیر فیملی کے مرحومین، مرحوم جعفر علی سلیمان، مرحوم شیرین بائی ولی محمد، مرحوم ابراہیم اسماعیل، مرحومہ خدیجہ اسماعیل، مرحوم سلیم عباس ڈوسانی، مرحومین آف ہادی مراشی فیملی، حبیبہ مراشی فیملی کے مرحومین، مرحوم روشن علی لیلانی، مرحوم اکبر علی لیلانی، مرحومہ گلشن بانو لیلانی، مرحوم برکت علی شیر محمد، مرحومہ مریم بائی، مرحوم عبد الحسین حمیر، مرحوم یاسین علی لاکھانی، مرحوم محمد علی لوکھنڈ والا، مرحومہ طاہرہ زوجہ سہیل لوکھنڈ والا، لیلانی فیملی، دھارسی فیملی، مرچنٹ فیملی، پوناوالا فیملی، حمیر فیملی اور ناتھانی فیملی کے مرحومین، مرحوم محمد حسین اسماعیل ہیمانی، مرحومہ امینہ بائی پنجوانی، ہیمانی فیملی، پنجوانی فیملی، بھوجانی فیملی اور وزیر فیملی کے مرحومین، مرحوم سید ندیم اختر زیدی ابن حسین احمد زیدی، مرحوم سید حب زہرا بنت سید شمیم الحسن عبدی، سید محمد عباس فیملی کے مرحومین، مرحومہ بی بی ضیاء پروین، ان تمام مومنین و مومنات کے مرحومین جنہوں نے اس ماہ مبارک میں دام درہم قدم سخن خدمات انجام دی. آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین، امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز، بالخصوص اس امام بارگاہ کے بانی مرحوم صابر حسین علی محمد اور ان کے اہل خاندان کے مرحومین، اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بر محمد و آل محمد صلوات. یہ کمال تھا نا آپ کا، ایک عبادت میں دو عبادتیں ہو گئیں. آپ فرش عزا پر تھے اور انفاق فی سبیل اللہ کی عبادت کو ایسے انجام دے رہے تھے کہ جیسے مولا کے فضائل سن رہے تھے. ایسے ہی انشاءاللہ آنے والی ماہ رمضان کی ان راتوں میں، طاق راتوں میں، اور خاص طور سے شب 27 تک، اس کو جہاں جتنا موقع ملے
غنیمت سمجھیے کہ جہاں جہاں فرش ولا بچھا ہے پہنچ جائیے. پورا وقت نہ گزار سکیں، کم از کم ایک مرتبہ سانس تو یہاں پہ آ کے لے لی. وہ ایک سانس بڑی قیمتی ہوگی. بس میں نے گفتگو تمام کر دی ہے کہ ایک وہ تھا میرے مولا کا انداز کہ جب مولا اتر آئے عمر ابن عبدود کے سینے پر سے، اور کچھ دیر بعد آپ نے اس کا سر کاٹ لیا. ایسا ہی ہے نا؟ تو دونوں عبادتیں ساتھ ساتھ تھیں، بالکل ایسے مسجد کوفہ میں دونوں عبادتیں ساتھ ساتھ تھیں. سر سجدہ پروردگار میں تھا، اور ہونے والوں یہ سب جانتے تھے کہ امیر المومنین کے سجدے اور رکوع بڑے طولانی ہوا کرتے. ایسا نہیں